السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حج کا مختصر طور پر طریقہ بتاؤں گی۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ نے جو عمرہ کیا اس میں آپ نے حجامت نہیں بنوانی، مردوں نے نہ ہی احرام کھولنا، اور عورتوں نے بھی اپنے بال نہیں کاٹنے، بلکہ اب آپ نے حالت احرام میں ہی سارا حج بھی ادا کرنا ہے ابھی آگے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ حج تمتع کریں۔ آپ نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد احرام کھول لیا، پھر آپ آزاد ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کے گروپ والے حج قران ہی کر رہے ہیں تو اب آپ نے پھر صحیح کی، تو اس کے بعد آپ بغیر بال کاٹے پھر اب آپ 8 تاریخ کو آپ نے پھر مینا کی طرف جانا ہے، تلبیہ کہتے ہوئے مینا کی طرف پہنچنا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے۔ تو یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ فجر پڑھ کے ہی اس کے بعد وہ لے کے چل پڑتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد لے کے بسیں تیار ہوتی ہیں اور وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو ظہر سے کافی پہلے آپ مینا پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 8 تاریخ کی بات ہے۔ اب آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اب آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے، ظاہر آپ عمرے کا احرام تو کھول چکے ہیں، تو 8 ذی الحج کو پھر آپ اپنے گھر سے یعنی اپنے ہوٹل سے ہی آپ حج کا احرام باندھیں گے، اور آپ احرام باندھتے وقت کہیں گے لبیک حجن، یعنی یہ نیت کر لی اب آپ نے حج کی، کیونکہ آپ کی سیپریٹ ہے نا نیتیں، تو یہ آپ کی سیپریٹ نیت ہوگی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ شاور لے لیں، اور جسم پہ مرد لوگ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور ممکن ہو تو آپ یہ الفاظ بھی ادا کر لیں جو کہ مسنون الفاظ ہیں، اور جن کا معنی ہے کہ یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو، نہ شہرت مطلوب ہو۔ تو اگر آپ لکھنا چاہیں، نہیں تو آپ اردو میں بول لیں، اور آپ یہ مسنون الفاظ کو یا کہیں لکھ لیں، اللہم ہادی حجتن لا ریا فیہا ولا سمعہ۔ یہ الفاظ آپ نے ادا کر لینے ہیں۔ پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ پکارتے ہوئے مینا پہنچ رہے ہیں۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے پڑھی، اور فجر کی نماز آپ نے ادا کی نیکسٹ ڈے کی 9 تاریخ کی۔ 8 کو آپ پہنچے ہیں نا، تو آپ ظہر سے پہلے ہی پہنچ گئے تلبیہ پکارتے ہوئے۔ ابھی تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اب یہ آپ نے جب تک جمرات نہیں شروع ہونے نا، آپ نے تلبیہ پڑھتے ہی جانا ہے۔ اب آپ بس میں ہیں تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں تو تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ہے، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پہ پڑھی۔ لیکن جو قصر ہوتی ہیں وہ ان کو قصر کر کے اپنے اپنے وقت پہ ادا کیا۔ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں با جماعت نماز ادا کر لیں۔ اگر نہیں کہیں آپ کو مل رہا، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں اگر ان کو جماعت نہیں مل رہی تو وہ اپنے ٹینٹ میں ادا کر سکتی ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے مینا جہاں پہ بہت سارے ٹینٹ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اگر حج کے مناظر دیکھے ہوں تو دور دور تک ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، یہ مینا ہے۔ یہ جو 9 ذی الحج جب آپ سٹارٹ ہوگی، اصل یہ ہے دن، میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں آپ کو بتایا تھا ارکان حج میں کہ جو پلر ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، ان میں سے یہ یوم العرفہ ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے۔ یہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے سورج نکلنے کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہونا۔ اور اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ فجر پڑھاتے ہی وہ لوگ بسوں میں بٹھا دیتے ہیں، طلوع آفتاب کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے تو وہ پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو عرفہ نہیں پہنچا نا پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ اچھا، ویسے عام دنوں میں ہم اپنے گھروں میں عرفہ کے دن کو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ حج پہ جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔
پھر چونکہ ہمارے سفر جو ہوتے ہیں بس میں ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ہم خود سے اگر کہیں چاہیں تو ہم نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں، تو وہ آپ کو سیدھے میدان عرفہ میں آپ کے ٹینٹ تک لے جائیں گے ظہر سے پہلے ہی۔ اب آپ بلکہ کافی صبح میں ہی لے جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، 9-10 بجے تک آپ پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ظہر کی نماز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے مسجد نمرہ میں ہوتی ہے، تو وہاں وہ وادی نمرہ تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں نہیں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی خاص طور پہ خواتین کو کہ وہ لوگ نکل کھڑی ہوئیں اس جوش میں کہ اب ہم نے جا کے وہیں پہ نماز پڑھنی ہے۔ تو جہاں آپ کا ٹینٹ ہے بعض دفعہ لوگ گم جاتے ہیں اور واپس اپنا ٹینٹ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ جہاں پر ہیں پھر آپ لوگ وہیں پہ نماز پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرنی ہیں اور قصر پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی بھی 2 فرض اور عصر کے بھی 2 فرض، یہ آپ نے دونوں نمازیں صرف یہاں پہ ادا کرنی ہے عرفہ میں۔ اور اس کے بعد ہی یعنی نماز کے ادا کرنے کے بعد ہی آپ کا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، یعنی اس سے پہلے جو آپ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں وہ زوال آفتاب سے پہلے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے دعائیں کریں، بلکہ اب آپ نے جب ظہر اور عصر اکٹھی ادا کر لی اس کے بعد آپ نے پھر وقوف عرفہ کرنا۔ اب ان دونوں نمازوں کے درمیان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قصر جب ہوتی ہے تو کوئی نفل یا سنتیں نہیں ہوتی، تو یہی سنت ہے کہ آپ نے بس 2 فرض ظہر کے پڑھے، 2 فرض عصر کے پڑھے اور کوئی نفل یا سنت ادا نہیں کی۔ اگر آپ امام صاحب کا خطبہ سننا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے فون کے اوپر خطبہ آ رہا ہو اور آپ وہ سن سکتے ہیں، اور ورنہ نہیں بھی سنتے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جو لوگ پہنچ سکتے ہیں مرد حضرات وہ وہاں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ سے جبل رحمت قریب ہے تو پھر آپ وہاں جا کے وقوف کریں۔ وقوف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، جو میں کہہ رہی ہوں نا آپ کے وقوف عرفہ، یہ اس دن کا ایک اہم ترین چیز ہے وقوف عرفہ، یعنی آپ نے کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہیں اور یہ ظہر کے بعد کرنی ہے۔ تو اگر آپ جبل رحمت تک جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس پہ چڑھے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ضروری نہیں ہے آپ نے وہیں جا کے دعا کرنی ہے، آپ نہیں جا سکتے آپ اپنے ٹینٹ میں ہی اس سے وہاں پہ جو آپ کا کیمپ ہے اسی میں اپنے ٹینٹ سے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کے اللہ کے حضور دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ آپ میدان عرفہ میں یہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی زیادہ ایسے تردد کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں گم ہی ہو جائیں، قبلہ رخ آپ کھڑے ہوں، اپنے ٹینٹ سے نکل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ دعائیں کریں، یہی مسنون ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ والا دن جو ہے نا یہ سب سے اہم دن ہے، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ارکان حج میں سے یہ بھی ہے وقوف عرفہ۔ تو عرفہ کے دن آپ نے دعائیں کھڑے ہو کے لازمی کرنی ہے۔ میدان عرفہ قبولیت دعا کی بہترین جگہ، بیسٹ جگہ اور بہترین دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اپنی جتنی دعائیں ہیں آپ نے اس دن کے لیے رکھنی ہے۔ پلیز آپ کو میں سب کو کہوں گی ڈونٹ ایگزاسٹ یور سیلف بیفور اٹ، کہ آپ اتنے تھکے ٹوٹے وہاں پہ پہنچے، کیونکہ آپ وہاں پہ جی مکہ میں جی ہم بار بار ہم نے عمرے کیے، اتنے عمرے ہم نے کر لیے اور اتنا دفعہ ہم نے طواف کرے۔ اپنی ساری انرجی کو اس دن کے لیے اسپیسیفک اپنی اکٹھی رکھیے گا، اور ایسے اپنے آپ کو نہ تھکا دیجیے گا کہ اس دن آپ کے پاس کوئی طاقت ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ دن اتنا ہے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کر رہا ہو۔
اس روز اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے اپنے بندوں کے، اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ دن اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ نے سمجھ لیں آپ کا حج یہ دن ہے، اس دن کی آپ نے سارے دنوں میں اس دن کی تیاری کرنی، اس کے لیے آپ اتنی دور سے اپنے گھر سے نکلے اور یہاں تک پہنچے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے۔ تو یہاں پر ایک دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے، وہ تو ضروری آپ نوٹ کر لیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے جتنی دعائیں مانگنی ہے ضرور مانگیں، لیکن یہ دعا کو آپ نے ضرور مانگنا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بیسٹ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیسٹ دعا ہے عرفہ کے دن کی۔ تو جو بات اسپیسیفکلی بتا دی جائے اس کو تو ہم نے فالو ضروری کرنا ہے، اور بہترین کلمات ان کو فرمایا کہ بیسٹ کلمات ہیں اس دن کے، جو فرمایا کہ میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہے۔ تو یہ پچھلے انبیاء کا بھی ایک یہ کلمہ ہے، اور اس کلمہ کو ادا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ساری دعائیں سن لے گا۔ تو جب آپ شروع کریں تب بھی ان کلمات کے ساتھ شروع کریں، اور پھر آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ یعنی تھک بھی جاتے ہیں، آپ ظاہر ہے ظہر کے بعد سے آپ شروع ہو رہے ہیں دعائیں کرتے کرتے، سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ دعا کرتے جا رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب کی جب اذان ہوگی تب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، تو آپ اس وقت تک آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس ٹائم کو بہترین طور پر اویل کریں، اور اس میں شروع میں بھی یہ کلمات کہیں، آخر میں بھی کہیں، جب آپ کو کوئی بھی اور بات نہ آئے، کوئی اور دعا یاد نہ آئے، تب بھی یہی کلمات دہراتے رہیں، اور اس دن کو بہت امپورٹنس دیں، بہت امپورٹنس دیں، اور جتنے لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے، تاکہ جب مغرب ہو جاتی ہے تو پھر آپ مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفہ سے مزدلفہ کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بڑے اطمینان سے جائیں، دھکم پیل نہیں، کوئی کچھ ایسی چیز نہ کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ زیادہ صدر دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، دوسرے کو اپنی سے تکلیف نہ دیں۔ اب مینا سے جب آپ عرفہ آئے تھے اور عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں، یعنی جتنی دیر آپ بسوں میں ہیں، ظاہر آپ بس میں ہوں گے اور تو کوئی نہیں اور ذریعہ تک کم ہی لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے تلبیہ کہتے جانا ہے۔ آج کا یہاں تک کا ہی ہے، آگے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ نے مزدلفہ میں اپنی 9 ذی الحج کی جو اب رات آ گئی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر مینا آئیں گے تو پھر وہاں پہ آپ نے جمرات کیسے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اس دن کی وقوف کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بہترین طور پہ اس دن کو گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نہ کرے آپ احرام کی نیت کیے بغیر میقات سے گزر گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ سو گئے تھے جہاز میں، یا آپ کو اناؤنسمنٹ ہی سنائی نہیں دی، تو پھر اب آپ جب وہاں پہ اترتے ہیں تو واپس میقات پہ جانا ممکن نہیں ہے، تو اب آپ کو ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ احرام پہن کے اور پھر حج یا عمرہ ادا کریں گے۔ تو یہ لازمی ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بہت کیئرفل رہیے گا جب آپ کو پتہ ہو کہ اس سفر کے اندر راستے میں میقات آنی ہے، مثلا آپ جہاز میں ہیں اور آپ کی میقات جہاز میں ہی انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، تو آپ کو بہت الرٹ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ سو جائیں یا کچھ ایسا ہو کہ میقات گزر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے جب بھی ایسا ہو
تو پھر آپ نے اس کا ایک فدیہ دینا ہے اور وہ ایک قربانی ہے. اور اس کے بعد آپ پھر احرام پہن کے اور پھر آپ یعنی احرام کی نیت کر کے آپ اس کے بعد پھر حج یا عمرہ ادا کریں گے. اسی طرح اللہ نہ کرے کہ حالت احرام میں کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کر لیا اور صحبت کر لی تو اس کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی ہے اور دوسرا حج ادا کرنا پڑے گا، دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے.